بلیک میجک کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ بلیک میجک کیا ہوتا ہے، کالا جادو کیا کرتے ہیں، کیا آج کے دور میں بھی یہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، موت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، عزت کسی کو دینی ہے، ذلت کسی کو مقام ذلت پر پیش کرنا ہے، تو وہ تمام ذمے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ قرآن مجید میں واضح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ ہم ہی ہیں جو عزت دیتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو ذلت میں مبتلا کرتے ہیں۔ کسی شخص کو مقام منصب بھی ہم عطا کرتے ہیں اور کسی شخص کو مقام منصب سے ہٹا کر جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ ہی تمام فیصلے کرتا ہے اور اللہ ہی نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ رزق کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، لیکن آج ہم ان بیکار سی چیزوں میں لگ چکے ہیں کہ کوئی جادو کر لیں کسی پر، کوئی جو ہے وہ کالے علم کروا دیتا ہے کہ تاکہ کسی کی ترقی ہو رہی ہے، کوئی جو ہے نا وہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس حسد کی آگ میں اتنا جلتا چلا جاتا ہے کہ اس پہ کوئی جادو کروا دیں، کوئی کالا علم کروا دیں کہ جس کی وجہ سے اس کی ترقی رک سکے۔ یاد رکھیں کہ یہ بالکل جو ہے نا قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف لوگ جو جاتے ہیں، یہ وہی تمام کام کرتے ہیں کہ جو کالے جادو میں اثر کریں۔ ان کے پہچاننے کے بہت سارے طریقے آج کے دن ہمارے دور کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ جو بھی کروانے والے ہوں گے نا، یہ ہمیشہ آپ کی ماں کا، آپ کی والدہ کا نام پوچھیں گے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے۔ پھر یہ آپ سے وہ اپنا پرانا کرتا جو آپ نے پہن کے اتارا ہوا ہوگا، جس میں آپ کا پسینہ جذب ہو چکا ہوگا، یہ اس کرتے کو مانگیں گے کہ جس کی وجہ سے کرتے رہیں۔ پھر یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں یہ ایسے نہیں اتنے جو ہے نا وہ آگے پہنچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جن پیدا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ انسان کا پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے جسے قرین کہا جاتا ہے۔ وہ بچپن سے آپ کے ساتھ رہتا ہے، اسے ہر ایک موومنٹ کا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، اسے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو کالا علم کرنے والے، جو کالے جادو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اس اپنے جو ان کے پاس جو جنات ہوتے ہیں کہ جن کو انہوں نے موکلات بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جن کو قابو میں کیا ہوتا ہے، یہ اس جن سے آپ کے قرین سے خبر معلوم کرتے ہیں، آپ سے قرین سے یہ اپڈیٹس معلوم کرتے ہیں، یہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کہ آپ نے دنیا کے اندر کیا کیا کام کیے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کو آپ کے ماضی کا حال بتا سکیں۔ اس لیے جب بھی آپ ان کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ کہیں گے کہ یاد ہے تم پرسوں جو ہے وہ واش روم میں تم نہا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا تھا، یاد ہے تم پرسوں جو ہے نا وہ بائک چلاتے ہوئے سلپ ہو گئے تھے۔ یہ اس طریقے کی جو ماضی میں جو آپ کے کام ہوئے، آپ کہیں گے کہ یار یہ بات تو میں نے کسی کو بتائی نہیں، یہ اس فلاں آدمی کو کیسے پتہ لگ گئی۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کا مائنڈ ریڈ کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہ آپ کے قرین سے یہ تمام اپڈیٹس معلوم کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ان تمام چیزوں سے مطلع کرتے تو آپ کہتے ہیں یار اس سے بڑا تو کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، اس سے بڑے تو مطلب واقعی یہ ساری چیزیں ہیں جو اس نے بتا دی۔ تو آپ جو ہے نا پھر آپ کے خاندانی رشتوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ آپ پر فلاں نے کروایا ہے یا آپ پر فلاں نے کروایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج کے دن ہمارے دور کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا لازم ہے۔ یاد رکھیں یہ جب عمل پیرا ہوتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں جو شیاطین جو کام کرتے ہیں، جو بالکل شیاطین ان کے تب کام کرتے ہیں کہ جب شیاطین ان کو جب یہ شیاطین کو خوش کرتے ہیں، یہ نجاست میں بالکل لپٹے ہوئے ہوں گے، یہ پانی سے دور رہتے ہیں اور یہ وضو، نماز، غسل، یہ ساری چیزوں سے دور رہتے ہیں، نجاست کو اپنے جسم پہ لگاتے ہیں اور ایک کمرے میں بند ہو کر یا ایک غار کے اندر بند ہو کر یہ چلہ کشی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شیاطین کو یہ راضی کر سکیں۔ جب شیاطین کو یہ راضی کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ سارے عمل ایگزسٹ میں آتے ہیں کہ شیاطین کو راضی کرنے کے بعد یہ شیاطین سے پھر یہ سارے کام کروایا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہمارے پاس اس طریقے سے آتے ہیں کہ ہم تو فلاں کے پاس گئے تھے تو ہم پوچھتے نہیں کیا وہ پیسے لیتے ہیں، تو بولتے ہیں نہیں وہ پیسے تو نہیں لیتے، یہ بہت اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اور بعد میں جب ان کی اصلیت کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے پیسے کھا چکے ہوتے ہیں۔ ایک اپڈیٹ کے معلوم پتہ لگا کہ ایک عورت کو جو ہے وہ ایک بابا نے پینٹنگ گفٹ کی، وہ پینٹنگ بالکل ٹکی کی بھی نہیں تھی، آپ یقین کریں، اور اس پینٹنگ کو 5.5 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا۔ تو بیوقوف بنانے کے کئی طریقے ہیں جو یہ آپ پر آزماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو بیوقوف بنایا جا سکے اور آپ سے پیسہ وصولا جا سکے۔ یہ بالکل یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کا دین سے، ان کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ قرآن اور حدیث کے مخالف جا کر یہ تمام عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کالے جادو کر سکیں، یہ کالا علم کر سکیں۔
آج کل رشتوں کے اندر دراریں ڈالنے کے لیے، خونی رشتوں کے اندر پیچیدگیاں پیدا کرنے کے لیے، ان کو ایک دوسرے کا مخالف بنانے کے لیے یہ سارے عوامل آج کے دور میں ہمارے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی ان آیات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین، یہ ساری چیزیں ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی نے ہمیں یہاں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں موت دے گا، اللہ ہی نے ہمارے لیے رزق کے سارے ذرائع مختص کیے ہیں، ہمیں وہی دے گا۔ تو جب اللہ پر ہمارا اعتقاد اور یقین ہے تو پھر اللہ پر اعتقاد چھوڑ کر ہم ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کس وجہ سے جاتے ہیں؟ اور پھر یہ تعویذات، کالے تعویذات دے دی جاتی ہیں، اس میں فرعون، شداد، نمرود، ان جیسے لوگوں سے مدد مانگی گئی ہے۔ تعویذات پہ لکھا گیا ہے، بعض تعویذات ہم نے کھول کے بھی دیکھے جن پر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کو گلے میں لٹکایا ہوا ہے، اور یہ سارے عوامل طے کیے جا رہے ہیں، یہ سارا عمل اس پہ کیا جا رہا ہے۔ آپ خود یقین کریں کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور ڈاکٹر کو کہیں کہ مجھے دوائی دیجیے، میرے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ آپ 2 بروفین کے یا پیناڈول کے پتے جو ہے نا دھاگے میں باندھ کر گلے میں لٹکا لیں، تو یہ کیا عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا پڑھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کے فہم کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ اس کو لٹکا کے دیواروں پہ باندھ دیا جائے یا اس کو لٹکا کے گلے میں باندھ دیا جائے۔ قرآن کی تلاوت جہاں کی جائے گی وہاں ویسی برکت ہو جائے گی، قرآن کا نور ہر طرف منور ہو جائے گا۔ قرآن جن لوگوں کے سامنے پڑھا جائے گا، قرآن نور ہدایت ہے، ان کے جو سخت دل ہوتے ہیں قرآن کو پڑھا جائے گا وہ تو ان کے دل نرم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، قرآن کے بالکل مخالف عمل کر کے مسلمانوں کو ہی بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں سے ہی پیسہ بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے دور رہا جائے۔ اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا ایمان بالکل محفوظ نہیں ہے۔ آپ پھر اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آپ کے یقین کا اس طرح تذبذب میں ہونا، آپ کے یقین کا اس طرح ڈاماڈول ہونا، یقیناً یہ ایک بہت بری بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہے حقیقی طور پر رزق دینے والا، وہی ہے حقیقی طور پر ہمیں ہر وہ تمام چیزیں دینے والا ہے کہ جو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں۔ اس کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔ یاد رکھیں حدیث قدسی ہے، قلم قدرت رزق لکھ کر خوش ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتی اور کسی گناہگار کا فسق و فجور اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو یہ کوشش کرتے ہیں آپ کو کہ پیسہ بٹولنے کے لیے، آپ کے لیے جو نا آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ پر تو فلاں نے کیا ہوا ہے، آپ پر فلاں جادو کیا ہوا ہے، رزق بڑھ نہیں رہا، آپ کی جو ہے نا صحت جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کے پاس جا کے آپ پریشان ہو گئے لیکن صحت نہیں پکڑ لے، بچے کمزور ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، یہ ساری چیزوں میں جو آپ کو ایک دھکیلا ہوا ہے، انہوں نے آپ کو قید کیا ہوا ہے، ان تمام تر خیالات سے آزاد ہوئے اور اللہ رب العزت جل وعلا پر بالکل کامل یقین آپ کا ہونا چاہیے کہ جو رب نے مجھے بھیجا ہے، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اس رب نے آپ کے لیے تمام تر صفات، تمام تر چیزیں آپ کے لیے جو آپ کے اندر ایبلٹیز، جو آپ کے اندر اسکل سارے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں آپ کو عطا کر دی۔ تو ان لوگوں کے پاس جانے سے بہتر ہے آپ قرآن کو سمجھیے، حدیث کو سمجھیے۔ یہ لوگ فراڈی ہیں، یہ صرف آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں، یہ صرف آپ کا پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی اس طریقے سے کالا جادو کا علم رکھتے ہیں تو پھر یہ آپ کے ذریعے کی پیسہ بٹورنے ہیں، یہ کالے جادو کر کے ہی پیسہ بٹورنے ہیں۔ یہ جب بھی آپ سے کریں گے وہ ٹکے ٹکے کی چیز آپ کو لاکھوں روپے میں بیچ کر آپ سے پیسہ بٹورنے کی ایک کامیاب کوشش ہوتی ہے، اور ہمارا جس طریقے سے یقین تذبذب میں جا چکا ہے، اس طریقے سے بیوقوف بننا ہماری یوتھ کے لیے بہت آسان ہو چکا ہے۔ تو ان لوگوں سے بچیے اور ان لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واحد جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس دنیا کے اندر، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو سب سے انمول چیز ہے کہ جو ہمیں، جو پیسے والے، جو دولت سے، شہرت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ ہمارا یقین ہے، وہ ہمارا ایمان ہے جو اللہ پر ہے۔ تو اس ایمان کو بچائیے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے۔